السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے جو باب شروع کیا ہے، باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم ہوا الغلو فی الصالحین. ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا ہے جس میں اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کفر شرک کی وجوہات کیا بنی. سب سے پہلے آدم اور حوا علیہم السلام دنیا میں آئے، اللہ عز و جل نے ان کو توحید دے کر بھیجا تھا، وہ موحد تھے. آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں آئیں، بہت سے انسان دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلے، وہ سب موحد تھے، اللہ عز و جل کے دین پر تھے، توحید پر تھے. پھر آخر دنیا میں شرک کی شروعات کیسی ہوئی؟ تو یہی اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اب اس کے بعد بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آئیں گی. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے کفر کا سبب، کیسے انسانوں نے توحید کو چھوڑا، کفر کیا، شرک کیا، وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے اپنے دین کو. دین کیا تھا؟ ہمارا توحید. ہمارا دین کیا ہے؟ یہی آدم علیہ السلام سے آج تک چلا آ رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. تو انسانوں نے، جو بہت سے لوگوں نے اللہ ہدایت دے کفر کیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے. کیا ہے وہ بڑا سبب؟ الغلو فی الصالحین، کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں میں جو گزر چکے تھے ان میں غلو کیا. اور ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے کے درس میں بتایا کہ 3 باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے غلو، حد سے آگے بڑھ جانا. آپ کو ایک حد دی گئی ہے، آپ اس سے آگے بڑھ جائیں. کسی کا بھی ایک مقام ہے، آپ اس کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دیں، تو یہ کہلاتا ہے غلو. اس کے مقابلے میں جفا، کہ کسی کا کوئی مقام تھا، آپ اس کو اس مقام سے گرا دیں، تو یہ جفا ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں ہے اعتدال، وسطیت. اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ ہم لوگ اعتدال والے ہیں، وسطیت والے ہیں. یہی ہماری امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ عز و جل نے ہم کو نہ غلو کرنے والا بنایا، نہ جفا کرنے والا بنایا، بلکہ اعتدال کے ساتھ دین حق پر قائم رہنے والی امت اللہ عز و جل نے ہم کو بنایا ہے. تو یہ ان لوگوں نے غلو کیا، یعنی ان کے جو نیک لوگ تھے ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا انہوں نے کہ جہاں جو مقام اور مرتبہ ان کے لائق، یا وہ اس مقام اور مرتبے کے لائق نہیں تھے. انہوں نے بس اتنا ہی کیا تھا. جو ہم سے پہلے گزرے، جو شرک شروع ہوا، تو بنیادی طور سے شرک صرف غلو کو لے کر ہوا تھا. انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کا مقام اور مرتبہ نہیں دیا تھا. انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کا مقام اور مرتبہ نہیں دیا تھا، بس اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنایا تھا. اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنایا تھا، اپنا سفارشی سمجھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے.
اور آج کے ہمارے زمانے کے جو بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں وہ اپنے ان اولیاء ان صالحین کا مقام تو اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے قبضے میں توحید کے سوا کیا ہے، جو بھی لینا ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ آپ سوچئے بھی باقی کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ سے بڑھا دیا کہ نہیں بڑھا دیا؟ بلکہ اللہ کو تو ایک دم سے اب ختم ہی کر دیا، اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اتنا گندا اور اتنا خبیث شرک تو پہلے والوں نے بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ کافروں نے بھی نہیں کیا، جن کو قرآن نے قل یا ایھا الکافرون کہا نا، جن کو قرآن نے قل یا ایھا الکافرون کہا، انہوں نے بھی اتنا زیادہ خراب شرک نہیں کیا تھا جتنا خراب شرک آج کے وہ لوگ کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں۔ اس لیے بھی توحید کی نزاکتوں کو جاننا، شرک کی برائیوں اور چور دروازوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ انسانوں نے جو کفر کیا، جو اپنے دین یعنی توحید کو، اسلام کو چھوڑا، کافر بنے، مشرک بنے، تو سب سے پہلا جو سبب اس کا پایا گیا وہ تھا نیک لوگوں کی ذات میں غلو کرنا، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو اتنا بڑھانا کہ جس کے لائق وہ نہیں تھے۔ الحمدللہ اس باب کے تحت ہم نے سورہ نساء کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں اللہ عز و جل نے اہل کتاب یہود اور نصارہ کو مخاطب کیا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی تم کو جو دین دیا گیا ہے اس پر ویسے ہی عمل کرو جیسا عمل ہم تم سے کروانا چاہتے ہیں، اور دین کے نام پر تم نے جن بزرگوں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھ رکھا ہے، اپنا واسطہ وسیلہ بنا رکھا ہے، یا اللہ کے علاوہ تم نے جن کو اپنا رب، احبار اور رہبان اپنا رب بنا رکھا ہے، تو ان کو اس مقام پر مت بٹھاؤ، وہ اس کے لائق نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کیا۔ کیوں اہل کتاب کو مخاطب کیا؟ دوسروں کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ دوسرے بھی تو یہ کام کرتے تھے، لیکن دوسرے کسی آسمانی دین کے دعوے دار تھے کیا؟ نہیں تھے۔ آسمانی دین جس وقت اسلام آیا اس وقت آسمانی دین کے دعوے دار کون تھے؟ یہود و نصارہ ہی تھے نا۔ باقی دوسروں نے تھوڑی کہا تھا کہ اللہ نے ہم پر کتاب اتاری ہے۔ دوسرے جب دعوے دار ہی نہیں تھے تو ان کا معاملہ بعد کا تھا، لیکن جو دعوے دار تھے کہ جیسے تمہارا نبی ویسے ہمارا نبی، جیسے تمہارے پاس کتاب ایسے ہمارے پاس کتاب، تو جو لوگ دعوے دار تھے قرآن نے ڈائریکٹ ان سے خطاب کیا اور کہا تم دعوے دار ہو نا، کتاب کے دعوے دار ہو تم، اللہ کی الوہیت ربوبیت تمہارے یہاں یہ چیز موجود ہے، تمہارے دین کی بنیاد ہے، تم اللہ عز و جل کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، تو سب سے پہلا کام تمہارا ہی ہے ہم کو سمجھانا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ دوسرے لوگ تو بعد میں آئیں گے، اس لیے خاص طور پر اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا، اے اہل کتاب کہ تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی دین کے نام پر تم نے جو کچھ بھی یہ بکھیڑے کھڑے کر رکھے ہیں، اس کو بابا بنا دیا، اس کو پیر بنا دیا، اس کو فقیر بنا دیا، اس کو درویش بنا دیا، اس کو اللہ کا حق دے دیا، یہ سارے دین کے نام پر ہوئے نا، یہ سارے جو معاملات کس نام پر ہوئے؟ دین کے نام پر۔ تو اپنے دین میں تم حد سے تجاوز نہ کرو، غلو نہ کرو، یعنی لوگ جو نیک گزرے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ عز و جل کے برابری کے درجے والے نہیں ہو سکتے، یا اللہ کی ملکیت میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہو سکتا، تو ان کو ان کی حد میں رکھو۔ اس کے بعد پھر صحیح بخاری کی روایت ہم نے دیکھی جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح میں شرک کے وجود کا جو سبب بیان کیا، اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ نوح 29 پارے میں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ پانچ لوگ اللہ عز و جل نے خاص طور پر ذکر کیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو مشرک، جو کافر تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے کہ اب یہ ہمارے معبود ہیں، ہمیں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں دراصل یہ نیک لوگ تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر، سواع، یہ نیک لوگ تھے،
یہ مشرک اور کافر نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، نہ شرک کی دعوت دی انہوں نے. یہ نیک لوگ تھے. ان کی وفات ہو گئی، ان کے بعد والوں کے پاس شیطان آیا، کہا تم ان کے جیسے نہیں ہو، وہ بہت زیادہ اونچے تھے، اب تم کو ان کے راستے پر چلنا ہے تو کیسے چلو گے؟ تصویریں بنا لی جائیں، ان کو دیکھتے رہو گے، تم کو جوش ملتا رہے گا، جذبہ ملتا رہے گا، ان کے جیسے کرو گے. تصویریں بنائی گئیں. اس کے بعد اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا تصویروں سے کیا ہوتا ہے، مجسمے بناؤ. مجسمے بنا لیے گئے. پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی، تب شیطان نے کہا کہ یہ تو تمہارے معبود ہیں. وہاں سے شرک شروع ہوا. اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا، فَإِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. پھر یہ لوگ بھی جنہوں نے مجسمے بنائے تھے، ابھی تک عبادت نہیں کی تھی، صرف مجسمے بنائے تھے کہ ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تو ہم کو حوصلہ ملتا رہے گا، ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. پھر جب یہ لوگ بھی ختم ہو گئے، ان کی بھی وفات ہو گئی، اب اگلی نسل والوں کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ یہ تو معبود ہیں تمہارے بھی، تمہارے باپ دادا کے بھی. جملہ کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، فَإِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ. یہ نسل جب چلی گئی، یہ لوگ جب ختم ہو گئے، وَنُسِيَ الْعِلْمُ. کیا ہو گیا؟ علم اٹھا لیا گیا، بھلا دیا گیا. عبدت. اس سے معلوم ہوا کہ شرک اور کفر کا سب سے بڑا سبب جہالت. شرک اور کفر کا سب سے بڑا سبب جہالت ہے. اسی لیے جتنے بھی یہ پیر فقیر بنے ہوئے ہیں نا، وہ اپنی قوم کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں. قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے نا، یہی تو ان کا کہنا ہے نا. تو کیوں مت پڑھو قرآن؟ کیونکہ قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی قوم کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ جاہل رکھیں گے تبھی تو پیٹ بھرے گا، تبھی اونچا مقام ملے گا، تبھی جاہلوں کے سردار بنے پھریں گے. اس لیے وہ اپنی قوم کے لیے عقل کے اور علم کے دروازے بند رکھتے ہیں. اور اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ علم کی اہمیت یہ ہے کہ علم ہی ہے جو انسان کو اللہ عز و جل کی توحید کی معرفت کرواتا ہے. اور جب انسان کے پاس علم نہیں رہے گا تو قوم نوح کا جو حال ہوا، جب ان کے درمیان علم نہ رہا، علماء نہ رہے، جہالت عام ہو گئی، ہر طرف جاہلوں جیسے لوگ آ گئے، وہی جاہل ان کے سردار بن گئے، تب شرک شروع ہو گیا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جانے لگی. اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جو پچھلے ہفتے دیکھا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ شرک ایک تو یہ ہوا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. ایک اور سبب، ایک اور چیز اس کا سبب بنی کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبریں، جو قبریں انہوں نے بنائیں، تو اب قبروں کے مجاور بن بیٹھے. ہماری شریعت نے ہم کو قبریں پکی بنانے سے منع کیا نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے ان نیک لوگوں کی جب ان کی موت ہو گئی تو ان کی قبریں پکی بنائی اور ان کے مجاور بن بیٹھے. ابھی تک عبادت نہیں کی تھی انہوں نے، بس ان قبروں کے پاس وہ حاضر رہتے تھے کہ ہم ان کو، ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے، ان کے قبروں کے پاس رہیں گے تو ہم کو قبر کی بھی یاد رہے گی، عبرت حاصل ہوتی رہے گی، اور ہم بھی سوچیں گے کاش ہم ان کے جیسے بن سکیں. اتنا ہی تھا. لیکن جب ان لوگوں کی موت ہو گئی تو آگے آنے والی نسلوں نے کیا کیا، پھر انہیں قبروں کو اور قبر میں موجود لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا. تو اب گویا دو بڑی وجوہات ہمارے سامنے آئیں. پہلی وجہ یہ تھی تصویریں، مجسمے، تصویریں بنائی گئی، مجسمے بنائے گئے. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ قبریں. اب آج بھی مسلمانوں کے درمیان جو آپ شرک دیکھتے ہیں، یہی دو وجہ ہیں کہ نہیں ہے شرک کی. یا تو قبریں ہیں، جتنے بھی مسلمان شرک کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسلمان ہے جو بغیر قبر کے شرک کرتا ہو؟ کسی نہ کسی بابا کا ہی مرید ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی بابا ہی کے واسطے سے وہ شرک کرتا ہے. اور یا تو پھر وہی تصویریں اور مجسمے ہیں، جن کو وہ مانے یا نہ مانے. لیکن آپ دیکھیں گے بہت سے مسلمانوں کی دکانوں میں آپ کو کوئی تو بھی بابا کپل شاہ، چپل شاہ، پپل شاہ، ایسی تصویریں، فوٹو دیکھتے آپ دیکھیے، اگر آپ سٹی چوک وغیرہ کی دکانوں میں جائیں گے نا تو وہاں پر ایسی تصویریں لگی ہوں گی، بابا پپل شاہ، بابا چپل شاہ، ایسے عجیب عجیب نام بھی عجیب عجیب ہے. یعنی انسان کی عقل حیران ہو جائے کہ یہ کیسے بابا بن گئے ان کا. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کا فوٹو لگایا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سی دکانوں میں لگایا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجسمے اور تصویروں کی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسلمانوں میں انہی دو وجوہات کے ذریعے سے شرک داخل ہوتا ہے، یا تو تصویریں اور مجسمے ہیں، اور یا تو پھر
قبریں ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں بنانے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ مجسمے بنانے سے منع کیا یا نہیں کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نا، 2 ہی کاموں کے لیے بھیجا تھا. کیا تھے وہ 2 کام؟ ایک تو یہ تصویر مجسمے صاف کرو، ختم کرو، اور دوسرے قبریں برابر کرو. یہی 2 کام تھے نا. تو دیکھیے، اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا. اور آپ اللہ کی طرف سے نبی تھے. اللہ ظاہر ہے جو باتیں ضرورت تھی اللہ وحی کے ذریعے بتاتا تھا کہ یہی 2 چیزیں ہیں جو لوگوں میں شرک کا سبب بنیں گی. ایک تو تصویریں مجسمے اور دوسری قبریں. تو خاص طور پر علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھجوایا کہ جاؤ تصویریں مجسمے سب ختم کرو، قبریں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری زمین کے برابر کرو. یہ 2 وجوہات تھی. یہ دونوں الحمدللہ وجوہات ہم اس باب کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا. کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اطراء کا مطلب ہوتا ہے غلو کرنا، کسی کو اس کے مرتبے سے آگے بڑھانا. اطراء غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے آگے بڑھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا لا تطرونی، مجھے میرے مقام سے آگے مت بڑھاؤ. کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے نصارہ نے کس کو آگے بڑھا دیا؟ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں انہوں نے غلو کیا. کیا غلو کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں؟ نعوذ باللہ، ان کو تو اللہ کا بیٹا ہی مان لیا انہوں نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا، ان کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا جو مقام کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ عز و جل کا بیٹا، نعوذ باللہ، ظاہر ہے تو بیکار کی بات ہے. تو ایسا کوئی بھی غلو میری ذات کے بارے میں نہ کرنا. انما انا عبد، تواضع دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یقیناً میں تو صرف ایک بندہ ہوں. فقولو، تو یہی کہنا عبد اللہ و رسول. یعنی جب بھی میرے بات آئے تو کیا کہنا مجھ کو؟ تو ہم جب بھی التحیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ عبدہ. یہی ہے نا. ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، خاص طور پر وضو کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کے بندے ہیں. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور شرف کی بات ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اللہ عز و جل نے خود فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ ہوا تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا آپ کو؟ عبد. اور کہیں پر کہا رسول، محمد رسول اللہ. یہی 2 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی گئی. کہیں پر آپ کو عبد کہا، کہیں پر رسول کہا، کہیں پر نبی کہا یا ایھا النبی لم تحرم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. تو اب یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں. رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. یہی ہے نا. رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس پیغام وحی آتی ہے کہ مجھ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، امت کو کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا. ان باتوں کی وحی اللہ کی طرف سے میرے پاس آتی ہے. اللہ نے خود فرمایا قل انما انا
बशरुम मिस्लुकुम, आगे क्या है, यूहा इलैया, कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, हाँ मुझ में और तुम में जो फर्क है वो फर्क ये वाला फर्क है। कौन सा फर्क है? यूहा इलैया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और साथ में अल्लाह के नबी और रसूल हैं, तुम अल्लाह के बंदे हो, नबी और रसूल नहीं हो, ये फर्क है हमारे और तुम्हारे दरमियान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए चुना था, आपको तमाम इंसानों की खातिर बल्कि जिन्नों की खातिर भी अल्लाह ने अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा था, अल्लाह की तरफ से आप पर वही आती थी, ये है। लेकिन रहा मसला, रसूल होने की वजह से अब्द होने की हैसियत खत्म हो गई क्या? नहीं, बल्कि आप अल्लाह के बंदे ही थे, बल्कि आप अल्लाह के बंदे ही थे। रसूल होने की वजह से अब्द वाली जो बात थी वो खत्म नहीं हुई। अगर खत्म होती तो अल्लाह ताला फरमाता क्या, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब अला अब्दिही। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अब्द कहा, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शरफ की बात है कि आप अल्लाह के बंदे हैं और साथ में अल्लाह के रसूल भी हैं। तो कोई आदमी कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से, वो अल्लाह का बंदा ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं तो बाकी के सब तो कम है ना। कौन है सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ऊंचे मर्तबे पर पहुंचकर भी अल्लाह के बंदे ही हैं, तो बकिया कोई कितना भी ऊंचा हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा नहीं हो सकता तो जाहिर है कि वो भी बंदा ही है, बंदे की हद से आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जब तक कोई भी इंसान, और जब मखलूक हम लोग बंदे हैं तो हमारी अपनी हुदूद है, हमारी अपनी लिमिट, हमारी अपनी लिमिट है। फिर कोई भी हो, अगर वो अल्लाह का बंदा है तो उसकी लिमिट है, उस लिमिट से आगे ना वो जा सकता है ना अल्लाह उसको ले जाता है। खालिक और मखलूक में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो हम बंदे हैं यानी मखलूक हैं, अल्लाह हमारा रब है यानी अल्लाह हमारा खालिक है। तो हम कितने ही ऊंचे क्यों ना हो जाएं, हम एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते और अल्लाह भी हमको हमारी लिमिट से आगे नहीं ले जा सकता। हर मखलूक की अपनी एक लिमिट, एक हद होती है। जब अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द की लिमिट तय है तो इससे आगे बढ़ाना अब मुमकिन नहीं है। और ईसाइयों ने क्या किया था, इब्ने मरियम को इससे आगे बढ़ा दिया, बेटा बना दिया उन्होंने, नऊज़ु बिल्लाह। तो बंदे से आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बंदे को आम अल्फाज में अगर कहें आप तो बंदा यानी गुलाम, और बेटा गुलाम होता है क्या? होता आपके बराबरी का हकदार होता है, बल्कि आपके मरने के बाद तो पूरा सब वही मालिक होता है। तो बेटा ये गुलाम नहीं होता। ईसा इब्ने मरियम को क्या किया इन लोगों ने, इस हद से आगे बढ़ा दिया, बेटा ही बना दिया। और जब इस हद से आगे बढ़ गए तो अब इसकी भी कोई हैसियत रही क्या? नहीं ना, क्योंकि रसूल यानी पैगाम्बर, मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाले, यही रसूल का मतलब होता है। अब प्रोफेट जिसको आप कहते हैं, ईसा इब्ने मरियम नऊज़ु बिल्लाह, अगर इनको अल्लाह का बेटा ही मान लिया जाए तो अब तो बहुत छोटा हो गया और रसूल भी उनके मुकाबले में छोटा हो गया ना, तो नऊज़ु बिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखो ईसाइयों ने जो गलती की वैसी गलती तुम हरगिज भी मेरे साथ नहीं करना। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गलती नहीं की जाएगी तो दूसरों के साथ की जाएगी क्या? फिर बदरजा वाला नहीं की जाएगी, क्योंकि सबसे ऊंचा दर्जा तो मखलूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी गुस्ताखी नहीं की जाएगी, आपको वो मकाम नहीं दिया जाएगा जो अल्लाह ने आपको नहीं दिया, तो क्या दूसरों को दिया जाएगा? फिर नहीं, यानी दूसरों को बदरजे औला नहीं दिया जाएगा। ये हदीस सबसे पहली रिवायत है जो हमने आज पढ़ी। इसमें यह बताया गया कि किसी की भी जात में, शान में गुलू करना, उस मकाम जिस पर अल्लाह ने उसको रखा उससे आगे बढ़ाना हरगिज जायज नहीं है, चाहे वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना। और यहाँ तो 6ठी सदी और 7वीं सदी हिजरी में पैदा होने वाले लोग मुर्दों को जिंदा करते हैं। कब पैदा हुए? 6ठी सदी में। और क्या कर रहे हैं? मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। क्या हो रहा है? काबे तक नहीं जा रहे तो काबा खुद उनके पास आ जा रहा। ये कैसी कैसी खुराफात हैं।
تو جان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی، مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں تو لوگ دوسروں ہی کو دے بیٹھے، مردے زندہ کر رہے ہیں، روح ساری روحیں چھین لے رہے اور نہ جانے کیا کیا بارشیں برسا دے رہے، ساری یہ باتیں. تو جان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب اتنی اونچی بات نہیں کی جا سکتی تو بقیہ جتنے بھی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دوسری حدیث ذکر کی وہ مسند احمد کی روایت ہے اور وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، آپ کو شاید یاد بھی ہوگی، ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ایاکم والغلو، ایاکم بچو، مت کرو، دور رہو. ایاکم والغلو، غلو سے دور رہو، غلو مت کرو، غلو سے بچو. اور غلو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کسی کو بھی اس کے مقام اور مرتبے سے آگے بڑھا دینا، حد سے تجاوز کرنا. غلو مت کرو، کسی کی بھی شخصیت اپنے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں حد سے تجاوز مت کرو. جس مقام پر اللہ نے اس کو رکھا اس سے آگے مت بڑھاؤ، جو اس کا حق نہیں ہے وہ اس کو مت دو. کیا اس کا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ، بے شک غلو نے ہی ہلاک کیا کس کو؟ جو لوگ تم سے پہلے تھے. شرک ہلاکت ہے کہ نہیں ہے؟ ہلاکت ہے کہ نہیں ہے؟ قوم نوح شرک کیا اس قوم نے، وجہ کیا تھی؟ الغلو. یہودیوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو اپنا رب مان لیا، نعوذ باللہ. تو شرک کیا کہ نہیں کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ غلو. اسی طرح یہودیوں نے عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ بات برباد کرنے والی ہوئی کہ نہیں انسان کو؟ کس چیز کی وجہ سے؟ غلو. نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مان لیا، برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کس چیز نے ہلاک کیا؟ غلو. ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے کسی کو دستگیر مان رکھا ہے. کیا مان رکھا ہے؟ کسی کو غوث اعظم مان رکھا ہے، کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کی قوتیں بھی دے دی، کسی کو بارش برسانے کی قوت دے دی، کسی کو بارش روکنے کی قوت دے دی، کسی کو اولاد دینے کی قوت دے دی، کسی کو اولاد روکنے کی قوت دے دی. یہ ساری قوتیں صلاحیتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اور یہ امت کس کو دیتی پھر رہی؟ اس کو اس کو اس کو اس کو. بابا فرید الدین گنج شکر سنا ہوگا نام، گنج شکر نظام الدین اولیاء کے مرید. اب ہوا یہ کہ ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے، کوئی سوداگر لاہور سے گدھوں میں شکر لاد کر لا رہا تھا، گدھوں پر، وہ جو آج کے زمانے کی طرح گاڑیاں تو تھی نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کہیں مجھے دینا نہ پڑ جائے. تو کہا اس میں نمک. تو کہا اچھا ٹھیک ہے تو نمک ہوگا. جب وہ سوداگر دہلی کے بازار میں پہنچا تو اس میں تو نمک تھا، بہت پریشان ہو گیا. دہلی میں نمک کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو شکر لے کے آیا تھا اتنی دور سے. اب ایکسپورٹ امپورٹ ہو گیا نا آج کے زمانے میں، تو اتنی دور سے بیچارہ گدھے پر لاد کر پیدل چلتا ہوا سینکڑوں کلومیٹر کا، کئی دنوں کا فاصلہ طے کر کے آیا تھا شکر لے کر. یہاں تو نمک ہو گیا. بہت پریشان ہوا، پوچھا کہ فلاں فلاں آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں جگہ ملیں گے. گیا ان کے پاس، بہت رویا، کہا حضور غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، ایسا ایسا ہو گیا. تو حضور نے کہا کہ اچھا تو شکر ہے. وہ گیا واپس تو دیکھا کہ پھر سے شکر ہو. اسی لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ بابا فرید الدین گنج شکر. اب آپ سوچیے کیا ہے، آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا؟ لیکن ایک قوم اس پر ایمان رکھتی ہے، اس پر مرتی مارتی ہے. جہالت. جو بات آپ کے اور ہمارے لیے ہنسی لطیفہ ہے، جوک ہے نا، یہ تو جوک بھی ایسے بے سر پیر کے نہیں رہتے. ایک ہنسی اور جوک ہے، وہ ایک قوم کا عقیدہ ہے. تو جان لیجئے کہ شرک انسان کو ہمیشہ ذلیل ہی کرتا ہے. پھر وہ مسلمان کے نام پر شرک کیا جائے یا مشرک ہوتے ہوئے شرک کیا جائے.
شرک انسان کی عقل کے دروازے بند کر دیتا ہے، تالے لگا دیتا ہے، اور توحید کیا کرتی ہے؟ اسی تالے کو کھولتی ہے۔ ہمارا قرآن یہی کرتا ہے، آپ کے تالے کھولتا ہے، آپ سے کہتا ہے ذرا عقل سے کام لو، ہے نا؟ قرآن میں عقل سے کام لو ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ علم سیکھو، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کہ آپ ان خرافات سے نکلو، ایسا نہ ہو کہ ایسی حرکتیں کرو کہ لوگ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ہنسیں، آپ کو خود سمجھ میں نہ آئے کہ کیا یہ جوک ہے کہ میرا عقیدہ۔ تو ہمارا جو عقیدہ اسلام کا وہ جوک نہیں ہے، لیکن دوسرے کسی کے بھی عقیدے آپ دیکھ لو وہ جوک ہیں کہ نہیں ہے۔ ابھی پنجاب پولیس کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں، پاکستان کا پنجاب، وہ ایک بابا کی موت ہو گئی، لیکن اب ہوا یہ کہ قبر میں سے جب بھی مرید وہاں جاتے کچھ بھی بولتے تو قبر میں سے بابا آواز دیتا تھا، ان کی مرادیں پوری ہو رہی تھی۔ تو پولیس سے خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو قبر کھودے تو اس میں سے مجاور زندہ نکلا۔ کیا ایسی سنا ہوگا ایک مورتی دودھ پی رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ جہاں انسان کا عقیدہ اللہ سے ہٹتا ہے وہاں پھر شیطان اس کی عقل کے ساتھ ایسا بھی کھلواڑ کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے جوک بن جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، ابھی قبر بڑی بنانا، پکی قبر بنانا، آپ کہیں گے میں شرک نہیں کر رہا ہوں، بس میں بنا رہا ہوں، تو بھی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے نا، قبر پکی بنانا جائز نہیں۔ آپ کوئی کہے گا میں شرک تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صرف قبر پکی بنا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے بھائی مت بنا، ہے نا؟ کم از کم بدعت تو ہے کہ نہیں؟ وہ بدعت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی، صحابہ نے نہیں بنائی، بلکہ منع کیا یہ مت کرو، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجایا، یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بدعت ہے، اور بہت سی بدعتیں انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں۔ جتنے بھی قبریں پکی ہیں، ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے چل شرک نہیں ہے، قبر پکی ہے، لیکن بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تمہاری وہی بدعت کیا کر رہی ہے؟ تم کو اور تمہارے ذریعے دوسرے ہزاروں لوگوں کو کہاں تک پہنچا رہی ہے؟ شرک تک۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء نے جو بات کہی ہے نا کہ شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے نا میں غلط کر رہا ہوں، لیکن بدعت تو وہ دین کے نام پر کرتا ہے، اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ اس لیے گناہگار کے گناہ چھوڑنے کی امید آسانی سے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ گناہگار ہے، اسے جب بھی احساس ہوگا گناہ چھوڑ دے گا، مگر ایک بدعتی کو کنونس کرنا، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنا کہ یہ غلط ہے، آسان ہے کیا؟ جی نہیں۔ اسی لیے شیطان کو عام گناہوں کے مقابلے میں کیا زیادہ پسند ہے؟ بدعت زیادہ پسند ہے۔ اور ہمارے جو انسانوں میں شرک کی شروعات بھی بدعت کے واسطے سے ہی ہوئی، اسی لیے ہم لوگ جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، تو ہم پاگل نہیں ہیں، اس کے پیچھے ہم آپ کو کاہے سے بچانا چاہتے ہیں؟ شرک سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جسے آپ چھوٹا سا سمجھ رہے ہیں، چھوٹی ہلکی سمجھ رہے ہیں کہ بدعت ہی تو ہے، وہ بدعت ہی تو ہے، وہ آپ کو کہاں تک لے جائے گی؟ وہ آپ کو شرک تک لے جا سکتی ہے، اور پھر وہ شرک ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے لوٹنے کے دروازے اگر اللہ نہ کھولے تو کیسے ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس امت میں یا کہہ لیجئے پچھلی امتوں میں بھی جو شرک کی شروعات ہوئی تو ڈائریکٹ شرک کے طور پر نہیں ہوئی بلکہ بدعت کے واسطے سے۔ اور کب ہوئی؟ جبکہ علم مٹ گیا، علماء ختم ہو گئے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں علماء کی ہم کو اور آپ کو قدر کرنا چاہیے۔ علماء صرف یہ نہیں ہے کہ علماء مسجد سے لگے بیٹھے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، ان کا وجود آپ کے لیے غنیمت ہے، ہمارے آپ کے، ہم سب کے لیے علماء کا وجود بھی غنیمت ہے، کہ بہت سی دفعہ ایسی باتیں جو اللہ کی شریعت کے مخالف ہوتی ہیں، سیدھے سیدھے شرک اور خرافات والی باتیں ہوتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، وہی عالم جس کو ہم مصلح کا عالم سمجھتے ہیں وہ آ کر ہم کو بتاتا ہے، اور پھر اس کی اسی بات کی وجہ سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت برباد ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں علماء کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ حدیث ہوگی، اس کے بعد پھر آخری ایک چھوٹی سی حدیث اور ذکر کی ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. تنطع غلو. تنطع کا عام معنی کیا ہے؟ غلو کرنا، کہ وہی کسی کو اس کی حد اور اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہولناکی اور شدت کو بیان کرنے کے لیے 3 بار یہ جملہ دہرایا ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. کیونکہ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز تو شرک ہے، اور شرک کی ہلاکت دائمی ہلاکت ہے. شرک کی ہلاکت کون سی ہے؟ دائمی. یعنی اگر کوئی بندہ شرک پر مرتا ہے تو اب اس کے چانسز ختم. کوئی آدمی چوری کرے، کوئی جھوٹ بولے، کوئی وعدہ خلافی کرے، کوئی بھی گناہ کرے، لیکن اگر توحید پر مرتا ہے تو امید ہے کہ نہیں ہے؟ امید ہے نا. لیکن اگر کوئی آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے مگر شرک پر مرتا ہے تو اب امید ہے کیا؟ جی نہیں. اسی لیے فرمایا ہلک المتنطع، حد سے تجاوز کرنے والے، غلو کرنے والے، پھر کسی کی شخصیت میں ہو، کسی کی ذات میں ہو، کسی کے مقام اور مرتبے میں ہو، اپنے دین میں ہو. اگر آپ غلو کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے تو غلو کرنے والے ہلاک ہوئے. غلو کرنے والے ہلاک ہوئے. غلو کرنے والے ہلاک ہوئے. یہ ایک تو خبر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، انجام بتا رہے ہیں، اور دوسرے بددعا بھی. جیسے کہتے ہیں رحمک اللہ، رحمہ اللہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. تو ہلک المتنطعون یہ خبر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے والے، دین میں غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. اور دوسرے یہ بددعا بھی ہے کہ غلو سے بچو ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ پھر ہلاک ہو جاؤ گے. اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ باب مکمل ہوا. اس باب میں ہم نے غلو کو لے کر خاص طور پر بہت سی باتیں سیکھی اور جانی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو شرک ہوا، کفر ہوا، لوگوں نے دین کو، توحید کو چھوڑا، اس کا سبب کیا تھا؟ غلو، حد سے تجاوز کرنا. دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ شرک جو شروع میں آیا وہ 2 وجوہات سے آیا. ایک تو یہ تھا کہ تصویریں اور پھر مجسمے بنائے گئے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ قبریں بنائی گئی. اور یہ دونوں آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں میں اللہ بچائے پائی جاتی ہیں. دونوں ہی چیزیں آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. اور تیسری بات پھر ہم نے یہ سیکھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فَإِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمِ. شرک کا، بدعات کا سب سے زیادہ اہم سبب کیا ہے؟ جہالت. شرک اور بدعت کا سب سے بڑا اور اہم سبب جہالت ہے. اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے علماء کی قدر کرنا چاہیے، اور علماء کو بھی ہمیشہ ہی توحید کے مسائل پر خاص طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے. چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ غلو کسی کو بھی لے کر اگر کیا جائے تو اس کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے. کسی کو بھی لے کر آپ غلو کریں، حد سے تجاوز کریں، چاہے اپنی ہی ذات کو لے کر، تو اس کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے. پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ سب سے اونچی ذات مخلوق میں، ہم انسانوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کے مقام سے آگے نہیں بڑھا سکتے تو دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب بعد کے ہیں، وہ کم ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا تو دوسروں کے ساتھ بدرجہ اولا نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ بہت سے لوگوں نے کسی دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد شرک کیا، اور سر فہرست کون ہے؟ یہود و نصارہ. آسمانی دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے شرک کیا. اب یہود و نصارہ تو ختم ہو گئے، اب ہم بھی آسمانی دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا. قرآن ہمارا، سنت ہماری، اللہ ہمارا، نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کا جو زبانی دعویٰ ہے توحید کا وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو اپنے قول و عمل کی سچائی سے ثابت کر کے نہ بتا دیں. وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ سوال سنا آپ لوگوں نے کہ ہمارے یہاں پر اپنے علاقے میں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن مسجدوں میں مسجد نبوی نہیں، گنبد خضرا، صاف بولو اس کو، ہر ایک گنبد کی تصویر ہوتی ہے
یا تو کبھی کبھی دیوار ہی میں وہ پینٹڈ ہوتی ہے اور یا تو الگ سے تصویر لگائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی مسجدوں میں تو یہ اجمیر کی درگاہ کی بھی تصویر ہوتی ہے, اور بہت سی مسجدوں میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار کی بھی تصویریں ہوتی ہیں. تو اولاً پہلی بات, جس مسجد میں بھی اس طرح کی تصویر ہو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. جس مسجد میں بھی اس طرح کی تصویر ہو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ کلیئر ہے وہ کیوں لگائی گئی وہ گنبد خضرا کی تصویر. گنبد خضرا کیا ہے؟ مسجد ہے وہ؟ کیا ہے وہ جو ہرا گنبد ہے؟ اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے کہ کوئی حیثیت؟ جی نہیں. اس کو صحابہ کرام نے بنایا؟ اس کو تابعین نے بنایا؟ نہیں, اس کو ترکیوں نے بنایا. اور یہ ترکی جتنے بھی تھے, جیسے آج بریلوی ہیں, اس وقت بھی وہ سب وہی تھے, وہ سب یہی قبر پرستی تھے. اور تو ہرا گنبد, ہرے گنبد کے تعلق سے بات اچھی طرح یاد رکھیے. اگر آپ کا کوئی مصلی جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس پر اگر ہرا گنبد بنا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ ہرا گنبد مسجد نہیں ہے, وہ قبر ہے. اس ہرے گنبد کے نیچے کیا ہے؟ تو قبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے کی قبر نہیں ہے اس کے نیچے, کس کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ, ان دونوں کی بھی تو ہے. انہی 3 قبروں کے اوپر ایک ہرا گنبد بنایا گیا ہے. اب اس ہرے گنبد کی تصویر کسی مسجد میں ہوتی ہے, سب سے پہلی بات آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ شرک کی وجہ سے. اور اگر اسی طرح سے آپ کے کسی مصلی پر ہوتی ہے تو پہلے آپ خریدیے مت. کوئی خریدتا ہے تو اس کو منع کیجئے, اور اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں ہو تو آپ فوری طور پر اس کو دور کر دیجئے, اس پر آپ کی نماز نہیں. یعنی یہ ہرا گنبد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہے. اگر اس کا یہ معاملہ ہے تو کہیں تو کوئی کوفے کا بھی لگا دیتا, کوفے والے, کوفے کے مزار آ جاتا کہیں پر, کہیں اجمیر کی درگاہ آ جاتی. تو ایسی مسجدیں یہ شرک کا گڑھ ہوتی ہیں, آپ وہاں نماز مت پڑھیے, اس کی بجائے آپ جمع بین الصلاتین کر لیجیے.